وعلیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سیریا میں جو یہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، سیریا کا نام ملک شام ہے۔ ملک شام کو سیریا کہا جاتا ہے، جس کی راجدھانی دمشق ہے۔ یہاں لڑائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہے جس کا نام کرد ہے، اور دوسری طرف وہاں کی سرکار اور فورس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2016 میں بشار الاسد جو وہاں کے راشٹرپتی ہے، صدر ہے، وہ کافی دنوں سے حکومت کر رہا ہے کسی دوسرے کنٹری کے طاقت کے بلبوتے پر۔ وہاں کے عوام نے چاہا کہ بشر سرکار کو ہٹا کر کوئی دوسرا سرکار بنائے۔ جب اس کی مخالفت میں عوام روڈوں پر آئے، پھر کیا تھا کہ بشار الاسد نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ انہیں مناؤ، اگر نہ مانے تو ان پر گولیاں چلاؤ۔ ایسی صورت میں کچھ فوجی ایسے تھے جو عوام کا ساتھ دیے اور کہے کہ ہم لوگ اس پر گولی نہیں چلائیں گے، بلکہ اس کا کہنا صحیح ہے کہ اس سرکار کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ الگ جماعت بن گئی، الگ ایک گروپ بنائے اور نام رکھا کرد، جس کی سپورٹ امریکہ اور اسرائیل کرنے لگا، کیونکہ امریکہ اسرائیل یہ ایسے کنٹری ہے کہ ہر مسلم کنٹری کو یہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ جب دیکھا ملک شام کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہی میں سے، اور ملک شام کے سیریا کے راشٹرپتی کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے، تو امریکہ اور اسرائیل اس کی سپورٹ کرنے لگے، اس کو ہتھیار دینے لگے، اس کی طاقت بڑھانے لگے، تاکہ ملک شام میں ایک جنگ کا ماحول ہو جائے۔ اور ہوا یہی، 2016 سے یہ لڑائی چل رہی ہے، بیچ میں ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر ابھی وہ لڑائی شروع ہونے لگی۔ یاد رکھیں، امریکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک مسلم کنٹری کو دھیرے دھیرے ختم کر دیا جائے، اور آج بشار الاسد سرکار کو بچانے کے لیے روس اور ایران اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یاد رکھیں، ملک شام مسلمانوں کی ایک مقدس جگہ ہے، جہاں پر سینکڑوں انبیاء اکرام کے مزارات ہیں، سینکڑوں صحابہ اکرام کے مزارات ہیں، بلکہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے مزار مبارک ہے، ان کے بیٹے حضرت حابیل کا مزار ہے، اور وہیں پر پہلا قتل ہوا تھا، اسی زمین پر پہلا ظلم بھی ہوا تھا۔ یاد رکھیں، ملک شام وہ زمین ہے جہاں پر قیامت قائم ہوگی۔ ملک شام وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر سے روایت ہے کہ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے شہر کے لیے دعا کیجئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بارک لنا فی شامنا بارک لنا فی یمیننا، یعنی اللہ کے رسول نے دعا فرمایا کہ اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن شہر میں برکت عطا فرما۔ تو ملک شام وہ زمین ہے، وہ دھرتی ہے جس کے بارے اللہ کے رسول دعا فرمائے۔ یاد رکھیں، ملک شام وہ زمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر الگ الگ دیش کے الگ الگ شہر کے کوئی لشکر تیار ہو جائے، ملک شام کا لشکر الگ ہو، ملک یمن کا لشکر الگ ہو، کسی اور کنٹری کا لشکر ہو، تو تم شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ شام والوں کے ساتھ رہو گے تو تم حق پر رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل ملک شام تمہارے لیے برکت والی زمین ہے۔ حضرات، آج مسلمانوں کی جو بھی مقدس مقامات ہے، ان پر دیکھیے دشمن مسلمانوں کو مہرہ بنا کر اس پر حملہ کر رہا ہے۔ ملک شام میں آج 2016 سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو 6 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اسی بمباری میں، کیونکہ کرد جماعت جو سرکار کے مخالف ہے وہ الگ بمباری کر رہا ہے، اور وہاں کے جو سرکار ہے صدر بشار الاسد، اس کی فوج الگ بمباری کر رہا ہے، اور اس کے لپیٹ میں عام لوگ ہیں، جس میں 6 لاکھ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، اور 60 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک شام یعنی سیریا کو چھوڑ کر کسی دوسری کنٹری میں چلے گئے ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہمیں کس طرح بہکا کر اپنوں پر ہی حملہ کرواتا ہے۔ یہ سوچنا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
میں پھر آپ کو ملک شام کے بارے بتاؤں گا کہ یہ شہر مسلمانوں کے لیے کتنا عظیم ہے، اور اس پر اگر جنگ ہو رہا ہے تو دنیا کے لیے یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔